نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی چینل پاک اسلام۔ اس سے پہلے نماز کی اہمیت پر ایک ویڈیوز پیش کر چکا ہوں، اور اسی نماز کے موضوع پر ہی کچھ مزید معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے، نماز کے بغیر تو گزارا نہیں، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں، محبوب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور آپ کے عمل کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو ہر عمل جو کامل ہو، ہر وہ عمل جو خوبصورت ہو، اور ہر وہ عمل جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، وہ اللہ کو پسند ہے۔ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، اور نماز کا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو اس جگہ پر جا کر پڑھا جائے جہاں پڑھنے کا حکم ہے۔ ویسے تو ساری زمین اللہ کی ہے، جہاں چاہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ مخصوص جگہیں اللہ نے خاص انعام کے طور پر عطا فرمائی ہیں، جن کو مساجد کہا جاتا ہے۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کی شان ہی کچھ اور ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے آغاز میں سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکنے والوں کے ساتھ مل کر جھکنا ہے، کیونکہ اللہ اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ جب اپنے بندوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں کہ وہ میری جبینیں میرے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا کے بیٹھے ہیں، میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جہاں اس پر انعامات کا اعلان فرمایا ہے، وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے پر اللہ کے محبوب نے وعید بھی فرمائی۔ انعام کیسا؟ فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور ایک گھر میں اکیلا پڑھتا ہے، اکیلا گھر میں نماز پڑھنے والا ایک نماز کا ثواب لیتا ہے، اور اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے بندوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کی شکل میں وہی نماز جو اس نے گھر میں پڑھنی تھی اور ایک نماز کا ثواب لینا تھا، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے بندوں کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کی کبریائی کا جب اعلان کرتا ہے، اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو ایک نماز کا ثواب عطا نہیں فرماتے، بلکہ اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 27 نمازوں کا۔ یہ ہے جماعت کی برکت، یہ ہے اجتماع کی برکت۔ گویا کو اللہ پاک کو انسانوں کا جمع ہونا کسی بھلائی پر، کسی ایک نیکی پر اللہ کو بہت زیادہ محبوب عمل ہے، اور اس پر عمل کے اوپر اللہ اجر بھی کئی گنا عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے نماز کے بارے میں آپ نے سنا کہ پھر ایک نماز نہیں ہوتی، بلکہ پھر آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ اس کریم اللہ کی کریمی ہے، اس کی رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک آدمی اگر کچھ 40 دن آدمی اخلاص کے ساتھ جماعت کے ساتھ شریک اور نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو فرمایا اس کو اللہ رب العالمین 2 انعام خاص طور پر عطا فرماتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا، اور دوسرا فرمایا نفاق سے بری ہونے کا۔ جہنم آخرت کی ناکامی
اور منافقت دنیا کی زندگی کی ذلت اور ناکامی کا نام ہے۔ گویا کہ اللہ نے اس کو منافقت سے محفوظ رکھا، اللہ نے دنیا کی ساری ذلتوں سے اس کو محفوظ کر دیا۔ کس کی برکت سے؟ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے، اللہ کے محبوب کے عمل کے مطابق پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس کو منافقت سے بچا لیا۔ آپ کو پتہ ہے منافقت کسے کہتے ہیں؟ منافق کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نیچے والا جو گڑھا ہے، جہاں سب سے زیادہ عذاب، ذلت ناک عذاب، دردناک عذاب ہے، اس کو اسفل من النار کہا اور اس کو منافقین کا ٹھکانہ کہا۔ تو منافقت سے، نفاق سے بچنے کا ذریعہ بن گیا نماز کے ساتھ نماز، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نوجوانوں سے کہوں کہ وہ بہت سا ایندھن جمع کریں اور پھر میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، نماز کے اوپر مکمل انعام لینا ہے تو پھر آپ کو اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گی۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اور جماعت کی طلب میں مسجد تک آتا ہے، لیکن وہاں آ کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جماعت تو ہو چکی، تو فرمایا اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی اللہ پاک اتنا ہی عطا فرمائیں گے اجر جتنا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کو اجر ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اذان کی آواز سنتا ہے، لیکن جماعت میں شریک نہیں ہوتا، جمعہ میں شریک نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ معاف فرمائے، آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا یا نماز نہ پڑھنا، اس کو قرآن کریم نے بڑا ایک عجیب منظر بنا کے پیش کیا۔ قرآن کریم کی ان آیات کو جب دیکھتا ہوں، آپ پڑھیں اس قرآن کریم کو، آیات کو سمجھیں کہ ایک منظر کشی بیان کی ہے قرآن نے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ جنت والے اور جہنم والے یوں آمنے سامنے، جنتی جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں، جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں، آمنے سامنے قریب لائے جائیں گے، ان کی آپس میں گفتگو ہوگی، تکلم ہوگا، پہچان ہوگی، اور جب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے تو وہ سوال کریں گے، ان مجرمین سے، اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ یار تمہارا نام تو مسلمانوں والا تھا، تم تو مسلمان تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، لیکن کیا ہوا، کیا مسئلہ بن گیا کہ تمہیں جہنم میں پھینک دیا گیا؟ ما سلککم فی سقر، یہ جہنم کے گڑھوں میں، جہنم کی وادیوں میں آنے کا سبب کیا ہوا؟ یاد رکھیں قرآن کیا کہتا ہے اس سوال کا پہلا جواب، قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین، وہ پہلا جواب چیخ کر کہیں گے ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مصلین میں نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ اکیلے پڑھتے تھے نہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اذان ہوتی تھی۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے مرادی یعنی اذان دینے والے کی آواز کو سنیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آج چھوٹا سا اعلان ہو جائے کہ آ جاؤ فلاں جگہ پر جو ہے وہ سستے داموں چیز بک رہی ہے، پیسے تو ہیں لیکن ریٹ تھوڑا سا کم ہو گیا،
تو لائنیں لگ جاتی ہیں، قطار در قطار لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں روزانہ 5 دفعہ اعلان ہوتا ہے آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو پھر انجام تو یہی ہو رہا ہے نا۔ تو کیا جواب ہوگا؟ لم نکن من المصلین، بھئی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے بعد وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے نہیں تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہماری حالت یہ ہوگی تھی، بے نمازی ہو کر، بے نمازی رہ کر ہمارا حال یہ ہو گیا تھا کہ ہم تو بھلا بیٹھے تھے کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ تو یاد رکھیں، نماز ساری عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور نماز وہی کامیابی دلاتی ہے جو شریعت کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پورے حکم کے مطابق، طریقے کے مطابق ہو، پورے مسائل کے مطابق ہو، احکامات کو سمجھ کر پڑھا جائے، جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ نماز کے اندر جتنا خشوع ہوگا، جتنا خضوع ہوگا، نماز کے اندر جتنی طلب ہوگی، اللہ اتنی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔